ہمارا آج کا کالم ہے گابو کی ساحرانہ حقیقت نگاری اور آبنائے ہرمز کا قضیہ بائی فیمس رائٹر نصرت جاوید۔ گبرائیل گارسیا مارکویز، جسے لوگ پیار سے گابو پکارتے رہے ہیں، لاطینی امریکہ کا روایت شکن ناول نگار تھا۔ کہانیاں لکھنے کے لیے اس نے جو انداز متعارف کروایا اسے ساحرانہ حقیقت نگاری کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہ انداز ہے جو بزرگ خواتین بچپن میں ہمیں سلانے کو سنائی کہانیوں میں استعمال کیا کرتی تھیں۔ ان کہانیوں میں جن ممالک یا خطوں کا ذکر ہوتا بے نام ہوا کرتے تھے۔ اکثر ان کا آغاز کسی حسین شہزادی کے ذکر سے ہوتا جس کے حسن کے چرچے سن کر کوئی دلاور اس کا دل جیتنے گھر بار چھوڑ کر نکل پڑتا۔ دور دراز کے سفر کے بعد مگر حسین شہزادی کی چند خواہشات کے حصول کے لیے اسے مزید پرخطر سفر کرنا پڑتے۔ داستانوں کے انداز کو دور حاضر کے حقائق بغیر پکڑائی دیے بیان کرنے کے لیے گابو نے ساحرانہ حقیقت نگاری کی طرز ایجاد کی تھی۔ جوانی میں لیکن اسے ادب سے کہیں زیادہ صحافت کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔ وہاں کے لوگوں کے مزاج اور رہن سہن سے وہ قطعاً نہ آشنا تھا۔ صحافیوں کو کسی بھی ملک میں قابل رشک تنخواہیں نہیں ملتیں۔ گابو کے بارے میں لکھی کتابیں بتاتی ہیں کہ جو تنخواہ اسے ملا کرتی اس کا آدھے سے زیادہ حصہ اس کمرے کا کرایہ ادا کرنے میں خرچ ہو جاتا جہاں وہ سویا کرتا تھا۔ رات گئے کام کرنے کے بعد بھی مگر اسے ہوٹل کے کمرے میں سونا دشوار ہو جاتا کیونکہ اس کے متعدد کمرے دیگر شہروں سے آئے افراد مشکوک اور غیر اخلاقی حرکات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر وہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اکثر اخبار کا کام ختم کر کے اس کے تہخانے میں قائم پریس میں چلا جاتا اور اخبار چھاپنے کے لیے آئے کاغذ کے دستوں پر لیٹ کر ہی نیند پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ صحافت سے جنونی لگن کے باوجود گابو کو مگر یہ پیشہ چھوڑنا پڑا۔ بنیادی وجہ اس کی زیادہ رقم کمانے کی ہوس نہیں تھی۔ وہ لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ملک آج دنیا بھر میں منشیات فروشوں کے مافیاز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان پر قابو پانے کے بہانے کولمبیا کے عسکری ادارے اکثر اقتدار پر قبضہ کر لیتے۔ آمرانہ ادوار میں اخبار چھپنے سے پہلے سینسر سے پاس ہونے کو بھجوانا لازمی تھا۔ گابو لہٰذا یہ طے کرنے کو مجبور ہو گیا کہ صحافت کے ذریعے وہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں رکھ سکتا۔ وطن چھوڑ کر میکسیکو چلا گیا۔ جلاوطنی میں اس نے ناول نگاری پر توجہ دی۔ ناول لکھنے کے دوران گھر میں موجود تقریباً ہر قیمتی شے یا زیور کو بیچنا یا گروی رکھنا پڑا۔ بالآخر اس کا ناول چھپ گیا تو دنیا میں تھر تھلی مچ گئی۔ 100 سال کی تنہائی کے عنوان سے چھپا یہ ناول کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ اس کی وجہ سے اسے ادب کا نوبل انعام ملا۔ بہت زیادہ شہرت اور قابل رشک خوشحالی کے باوجود مگر وہ اپنے اندر موجود صحافی سے نجات پا نہ سکا۔ بھیس بدل کر ایسے ملکوں کی طرف نکل جاتا جو سخت گیر آمریت کی جکڑ میں تھے۔ ان ملکوں میں کچھ دن گزار کر سفر نامے لکھتے ہوئے صحافتی جستجو کی تشریح کر لیتا۔ یہاں تک پہنچتے ہی خیال آیا ہے کہ جو کالم لکھ رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ اردو اخبار کے روایتی قارئین کو پاکستان سے کہیں دور واقع لاطینی امریکہ کے ایک ملک میں پیدا ہو کر صحافی سے شہرہ آفاق ناول نگار ہوئے گابو کی سوانح عمری جاننے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ساحرانہ حقیقت نگاری سراہنے میں بھی اپنا وقت وہ کیوں ضائع کرے؟ فی الوقت تو وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوگا کہ رواں مہینے کا آغاز ہوتے ہی ایران پر مسلط کردہ جنگ ختم کب ہوگی۔ یہ جنگ ختم ہوگی تو اسے قابل برداشت داموں کے عوض اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی کے لیے پیٹرول، چولہا جلانے کے لیے گیس یا مٹی کا تیل میسر ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ کاشتکار ہے تو مارچ کا اختتام ہوتے ہی اسے گندم کی کٹائی کے لیے تھریشر چلانے کے لیے ڈیزل درکار ہوگا۔ اس کی پیدا کردہ غذائی اجناس کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بھی ڈیزل کی ضرورت ہوگی۔ ڈیزل، پیٹرول اور گیس فقط انہی ضروریات کے لیے درکار نہیں۔ ہمارے گھروں کو جو بجلی روشن رکھتی ہے وہ بھی انہی کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس کا تقریباً 80% غیر ممالک خصوصاً برادر خلیجی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ کویت انہیں فراہم کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے سعودی عرب ہماری اقتصادی مشکلات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اکثر ہمیں ادھار پر خام تیل کی بھاری بھرکم مقدار فراہم کرنے کو رضامند ہو جاتا ہے۔ برادر ممالک کی فراخ دلی کے باوجود ہم مگر وہاں کی گیس اور خام تیل حاصل کرنے میں بے شمار دشواریوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی فقط رواں مہینے کے آغاز سے جاری جنگ ہے۔ ایران خود پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کی جانب ڈرون اور میزائل اچھالتا رہتا ہے۔ ایران سے پھینکے ان میزائلوں کو خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات سے خودکار نظام کے تحت متحرک ہوئے چوکیدار ہتھیار فضا ہی میں تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران سے پھینکے ہتھیار کو ناکارہ بنا دیا جائے تو اس کا ملبہ عمارتوں اور تیل کے کارخانوں یا انہیں لاد کر بیرون ملک لے جانے والے جہازوں پر بھی گر سکتا ہے۔
ہر حوالے سے وہاں خیر و عافیت بھی رہے تو ان ممالک سے خام تیل یا LNG لاد کر پاکستان کے لیے روانہ ہوئے جہازوں کو ایران کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز سے گزرنا ہوگا۔ 33 کلومیٹر لمبی یہ آبنائیں اکثر مقامات پر فقط ایک بڑے جہاز کو گزرنے کی راہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ لاہور سے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد آتے ہوئے کلر کہار کے چند مقامات پر سڑک اتنی تنگ ہو جائے کہ وہاں سے فقط ایک ٹرک، گاڑی یا ویگن ہی گزر سکے۔ دنیا کی اجتماعی ضرورت کا 20% تیل اور گیس اس آبنائے سے گزر کر ہی جنوب اور مشرقی ایشیا کے ممالک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بھارت اور چین کے علاوہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ امریکی صدر یقین دلائے چلے جا رہا ہے کہ وہ دنیا کو تیل کی ترسیل یقینی بنائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرتی ٹریفک کو مگر اس کے جدید اور مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس دیو ہیکل جنگی جہاز تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں لگا کر مذکورہ آبنائے کو کئی مہینوں تک بند رکھا جا سکتا ہے۔ جغرافیائی حقائق سے سرسری آگہی آپ کو آبنائے ہرمز کی اہمیت پر توجہ دینے کو مجبور کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ سوالات اٹھانے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو سوالات ذہن میں آتے ہیں تعلق ان کا خارجہ امور سے ہے، اور سرکار مائی باپ ہمیں یاد دلانا شروع ہو گئی ہے کہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ میرے اور آپ جیسے رعایا کے کمی کمین خارجہ امور کو زیر بحث لانے سے گریز کریں، جس کا کام اسی کو ساجھے کا رویہ اختیار کرتے ہوئے سرکار کو خارجہ امور کے بارے میں فیصلے کرنے دیں، اس کے بعد وگرنہ استعمال ہوتا ہے۔ وگرنہ کے خوف سے مفلوج ہوا ذہن گابو اور اس کی متعارف کردہ ساحرانہ حقیقت نگاری یاد کرنے کو مجبور ہو گیا، حالانکہ عمر کے اس حصے میں صحافت کے علاوہ کچھ اور کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.